کیا منظر ہوگا یار. صحابی جو کھڑے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غلاظت نہیں، اصل میں اس کے دل کو دھو رہے تھے، دل کو. یہ تبلیغ ہے. تبلیغ کرو اس طرح سے، آپ کی باتیں گھر کر جائیں گی لوگوں کے دلوں میں. وہ مکے کی وہ عورت کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روز کوڑا پھینکی، روز کوڑا پھینکی، روز کوڑا پھینکی. اچھا جو نظر نہیں نہ آئی، اوئے ایک دن بھی میرے آقا نے اس کو گالی نہیں دی. ایک دن بھی گالی نہیں دی. آج اس کی کتب اٹھا کے دیکھیں، کوئی ثابت کرنے نہیں ہے. پورے مجمع میں میرے سمیت کوئی ایسا بیٹھا ہے کوئی کوڑا پھینک دے، کوڑا بڑی بات ہے. ہم یہاں سے نکلتے ہیں، کوئی کسی کی بلغم پھنسی بیٹھتے نا بلغم، اور اس نے کیا آہ، ہمیں اتنا برا فیل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اس نے مجھ پہ تھوکا ہے، مجھ پہ. ہمارے منہ میں بلغم اور تھوک نہیں ہے، لیکن ہم نے انتقام کو لینا ہے. ہم نے تھو، اب شانتی ہو گئی. انہیں میرے سے تھوکیا، میں ہی تھوک دیتا ہے. اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے. اسلام کہتا ہے معاف کر دو، اسلام کہتا ہے درگزر کر دو. سبحان اللہ. وہ روز کوڑا پھینکتی، روز کوڑا پھینکتی، حضور گزر جاتے. اور کوڑا بھی اور تجھ پہ نہیں، مجھ پہ نہیں، اور رسول خدا پہ، وہ نبی کی جس کی شان میں اقبال لاہوری کہے وہ دانا ہے سبل ختم الرسول مولا کل، جس نے غبارے راہ کو بخشی فروغ وادی سینہ نگاہ عشق مستی میں، وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین. بابا جی میرے بھی شاہ فرماتے تھے کوئی وصل نہ ڈھولن، کوئی وصل نہ ڈھولن دی. چپ کر میرے علی اتھے جان نہیں ہوں بولن دی. یہ وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنید بغدادی، با یزید بستانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے اعلیٰ ترین بزرگ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حاضر ہوتے تو اپنی سانسیں روک کر کھڑے ہوتے، کہیں ہماری سانسوں کی آواز سے بے ادبی نہ واقع ہو جائے. کیا شان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نبی پہ کوڑا پھینکا جا رہا ہے. حضور گزر گئے، اگلے دن گزرے تو پھر کوڑا، اگلے دن گزرے تو پھر کوڑا. اب جو ایک دن کوڑا نہیں نہ آیا، حضور نے جا کے دستک دے دی. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن آیا، ابھی وہاں تشریف لے کر گئے. اندر سے آواز آئی، کون؟ اسے بتایا میں ہوں، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت ہو تو آج ان کے فضل. آپ اندر چلے گئے. اندر گئے تو وہ پوری عورت بیٹھی ہوئی جو روز کوڑا پھینکے تھے. فرمایا آپ 2 دن سے چھت پہ نظر نہیں آئے. میں نے کہا آپ کا حال پوچھا ہوں، آپ کا کیا ہے؟ آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی مجھے بخار ہے شدید. آپ نے فرمایا میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتاؤ میں کیا پیش کروں. کہتے مجھے پانی پلا. مجھے پانی پلا. عظیم ایمان سوچو
کوئی ہمارا ایسا دشمن ہو کہ اللہ ہماری کوئی گالی دے دے، برا کوس دے، ہم پتہ نہیں اس کا کیا حشر کر دیں، کوڑا پھینکے، ہم تو کسی لائق ہی نہیں ہیں، کسی کھاتے میں نہیں ہیں. کہاں وہ سید الانبیاء ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ارے وہ کوڑا پھینک رہی ہے اور مصطفیٰ اس کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں میرے لیے، کہنے لگی پانی پلا دو، اور میرے آقا ید اللہ کے گورے ہاتھوں سے اس کو پانی پلا رہے ہیں. سبحان اللہ، پانی پلا رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا ہوگا؟ اب نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو خاتون تھی کہنے لگی یا محمد پہلے مجھ کو کلمہ پڑھا دو. میں تجھ سے نفرت کرتی تھی، میں تجھ سے نفرت. آج تیرے اعلیٰ اخلاق نے بتا دیا کہ جس طرح تو صورت کا خوبصورت ہے نا، ایسے تیری سیرت بھی خوبصورت ہے. یہ تبلیغ ہے. آپ نے تبلیغ اس انداز سے کرنی، لوگوں کی شکوے نہیں کرنے، لڑنا نہیں ہے، جھگڑا نہیں کرنا. خدا کے لیے اپنی بستیوں میں رنگ بھر دو، اپنی برادریوں کو سنوارو. ارے تم پر ڈیوٹی ہے. فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی نگرانی میں جتنے انڈر کسٹڈی ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا. گاؤں والوں جہاں اٹھتے بیٹھتے ہو لوگوں کو نیکی کی دعوت دو. آ جا آ جا. فرقہ بازی نہیں، جھگڑے نہیں، فساد نہیں، اعلیٰ اخلاق کی دعوت، اعلیٰ اخلاق. مدینہ طیبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. اللہ، ایک عورت کھڑی ہے، اس نے اپنا سامان سارا رکھا ہوا ہے اور وہ دائیں بائیں دیکھ رہی ہے. اتنی دیر میں آقا جو آ رہے ہیں نا، پوچھا ماں کیا بات ہے؟ کہنے کی بیٹا میں نے مدینے کو چھوڑ کر جانا ہے، تو یہ میرا سامان ہے، تو اس کو، اس گٹھڑی کو اٹھا کے وہاں تک باہر تک لے جائے گا؟ مجھے ایک مزدور کی تلاش ہے. اماں یہ مجھ کو دے، میں چھوڑ کے آتا ہوں. اس کی گٹھڑی اٹھا کے سر پہ رکھ. اللہ اللہ، گٹھڑی اٹھا کے سر پہ رکھ. کوئی لالچ نہیں، کوئی تما نہیں، کوئی غرض نہیں. حضور گٹھڑی یہاں رکھ کے جا رہے ہیں. اب وہ اماں بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہیں. چلتے چلتے پتہ کیا کہتی ہیں؟ پوچھا اماں تم مدینہ چھوڑ کے کیوں جا رہی ہے؟ لوگ تو مدینے میں آ رہے ہیں، تم مدینے سے جا رہی ہے. کہنے لگی میں مدینے سے اس لیے جا رہی ہوں، میں نے سنا ہے یہاں بہت بڑا جادوگر آ گیا، بڑا جادوگر ہے. میں نے سنا ہے کہ وہ باتیں کرتے ہیں، اس کی باتوں میں اتنا اثر ہے کہ جو اس کی گفتگو سن لیتا ہے وہ اپنا دین چھوڑ دیتا ہے. میں نے سنا ہے کہ جو اس کی صورت کو دیکھ لے وہ متاثر اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنا دین چھوڑ دیتا ہے. میں اپنا دین بچا کے جا رہی ہوں، اپنا دھرم، اپنا مذہب بچا کے جا رہی ہوں، ایمان بچا کے جا رہی ہوں. میں اس کو نہیں دیکھنا چاہتی، میں نہیں چاہتی اسے دیکھ کے میں اپنے دین سے منحرف ہو جاؤں. باتیں کرتے کرتے نا چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، مدینہ گزر گئے. مدینے سے جب باہر پہنچے نا، اس کی گٹھڑی جہاں رکھنی تھی رکھ دی. کہتی پیسے کتنے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہم مزدوری کے پیسے نہیں لیتے ہوتے، تیرا کام ہو گیا بٹ ٹھیک ہے. جب جانے لگے تو کہنے لگی ایک منٹ ٹھہر تو صحیح، تو ہے بڑا خوبصورت. مائی اماں کی ایک نصیحت پلے باندھ لے. میں کیا نصیحت ہے؟ کہنے لگی ایک بات سن، مدینے میں بہت بڑا جادوگر آیا ہوا ہے، اسی کے خوف کی وجہ سے میں جا رہی ہوں. تو بہت خوبصورت ہے،
ایسا نہ ہو کبھی وہ تیرے سامنے آ جائے تو تو بھی اس کے فریب میں آ جائے. اگر کبھی تیرا آمنا سامنا اس سے ہو جائے نا، محمد سے، سننا، تیرا آمنا سامنا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، راستہ بدل لینا، اس کے سامنے نہ آنا. کیونکہ میں نے سنا ہے جو اس کے سامنے آ جائے پھر وہ اپنا مذہب، اپنا دھرم چھوڑ دیتا ہے. میں اسی خوف کے مارے جا رہی ہوں. پتہ تجھے نصیحت کیوں کر رہی ہوں؟ تو بہت خوبصورت ہے، میں نہیں چاہتی کہ تو اپنا دھرم بدل دے، اپنے دین سے جاتا رہے. آپ میرے آقا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہو گیا اماں، میں خیال کر لوں گا. ہائے جب جانے لگے نا کہتے ٹھہر جا، اماں کی بات سن، ہاں بول، جاتے جاتے نام تو بتاتا جا. میرا نام پوچھ کے کیا کرے گی اماں؟ میرا نام پوچھ کے کیا کرے گی اماں؟ تیرا کام ہو گیا پر ٹھیک ہے، تو میرا نام پوچھ کے کیا کرے گی؟ کہنے کی یہ تو ہے بڑا خوبصورت ہے، تیرا نام بھی بڑا خوبصورت ہوگا، تیری ماں نے تیرا نام چن کے رکھا ہوگا. ایک کام کر، مجھے اپنا نام بتا دے. کام چھوڑ، تیرا کام ہو گیا، مجھے جانے دے. کہ نہیں مجھے نام بتا. کام جس کے خوف سے تو مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے، ارے میں وہی محمد تو ہوں. اس نے میرے حبیب کے چہرے کی طرف پھر غور سے دیکھا، کہنے لگی تو ہے وہ محمد، تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں ہوں. کہتی تو جادوگر نہیں ہو سکتا، یہ چہرے جادوگروں کے نہیں ہیں. جادوگروں کے چہروں پہ سیاہی ہوتی ہے، تیرے چہرے کے انوار بتاتے ہیں تو صادق ہے، تو امین ہے. جلدی کر، مجھ کو کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھا کے مجھے واپس مدینے لے کے جا، مجھ کو تیرے پاس میرے ساتھ رہنا ہے.
حضور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں نا تو پھر وہ ایک یہودی روز آ کے نا مسجد نبی کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے تھے جو دیکھتا رہتا سبحان اللہ سبحان اللہ نماز روزہ حج زکات اللہ ہر چیز اپنی ہے مگر خدا کی قسم اگر سینے میں عشق رسول نہیں تو یہ اعمال بے جان ہے سبحان اللہ عشق رسول اعمال کی روح ہے روح اور وہ سامنے کھڑے ہوتے نا تو حضور کو یوں دیکھتے سبحان اللہ کیا منظر ہوتا ہوگا کاش کبھی خواب میں آ جاتے سبحان اللہ خدا کی قسم بار بار مدینہ طیبہ جاتے ہیں اور گلیوں اور بازاروں میں اور مسجد میں جا کے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں ہاں ادھر میں سبحان اللہ
اور خطاب بھی سنتا رہتا ہے. ایک دن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ارشاد فرمایا پانی پینے کا طریقہ کرینہ ارشاد فرمایا یاروں کو نشست لگی ہوئی ہے جایا کرے علماء کے پاس بیٹھا کرے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی باتیں سنا کرے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو وہ کھڑے ہو کے سامنے سن رہا ہے. حضور ارشاد فرمانے پانی کیسے پینا ہے بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا دائیں ہاتھ سے پیا کرو بیٹھ کر پیا کرو منہ کعبے کی طرف ہو 3 سانسوں میں پیو اپنی نظر کو پانی میں رکھو پانی پی کے اینڈ پہ اللہ کا شکر پڑا کرو. اور وہ کھڑے ہو کے نا سامنے روز ہی آ کے حضور کا پیار سنتا. وہ یہودی سن کے اس دن گھر گیا تو گھر جا کے سوچتا گیا سارے راستے میں مسلمانوں کا یہ نبی ہے نبی سچا ہوتا ہے نبی سچا ہوتا ہے نبی جو کہتا ہے حق کہتا ہے. تو یہ جو فرمایا ہے کہ پانی بیٹھ کر پیو کعبے کی طرف ہو دائیں ہاتھ سے پیو 3 سانسوں سے پیو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں مگر یہ جو فرمایا کہ اپنی نظر پانی میں رکھو گا پانی دکھانا بھائی یہ دیکھنا ذرا عزیز بچوں غور سے سنو جب بھی پانی پیا کرو دائیں ہاتھ سے یہ سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں جو میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ کریم خوش ہو کر اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. یہ بہت ہے عزیز بچوں پانی پینے میں 7 سنتیں ہیں 7 سنتیں میرے بزرگوں آپ بھی غور سے سنیں. اکثر ہمارے یہاں رواج ہو گیا ہم سوچتے ہی نہیں ہم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی اطاعت کیا کرو. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. ہمارے بزرگوں نے دائیں ہاتھ میں سگریٹ پکڑا ہوتا ہے بائیں ہاتھ میں بوتل پکڑی ہوتی ہے پانی پکڑا ہوتا ہے وہ پتہ ہی کوئی نہیں ساری زندگی گزار دی 70-72 سال کے 80 سال کے ہو گئے پتہ ہی نہیں زندگی گزارنی کیسے شفاعت رسول ہی لینی وہاں بخشش نبی کے صدقے ہونی ہے. اپنے نبی سے سچا پیار کرو. ادھر دیکھو حضور فرما رہے ہیں دائیں ہاتھ سے پیو دائیں ہاتھ سے پیو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو منہ کعبے کی طرف یہ بھی سنت ہے. 7 سنتیں دائیں ہاتھ سے پینا بسم اللہ سے شروع کرنا منہ کعبے کی طرف کتنی ہوگی 3 ہوگی. بسم اللہ سے شروع کرنا ہے دائیں ہاتھ سے پینا ہے منہ کعبے کی طرف اور بیٹھ کر پینا ہے کتنی ہوگی 4 ہو گئی. اور آقا فرماتے ہیں اپنی نظر پانی کے اندر رکھنا ہے کتنی ہوگی 5 سنتیں ہو گئی. اور پانی کو چوس چوس کر پینا ہے آپ نے کیسے پینا ہے بھلا اچھا پریکٹیکلی طور پہ اگر خدا نہ خاصہ کسی کو گردے کا پرابلم ہے نا کڈنی کا مسئلہ ہے کڈنی کی پین ہوتی ہے میرے بیان غور سے سنو اور اس پہ عمل کر کے دیکھو ایسے پیشنٹ تو آپ ان کو بھی بتائیں اور جس کو لمس پرابلم ہے پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے جس کو کڈنی کا مسئلہ ہے ادھر مل کر دیکھو چوس کی گڑ گڑ کر کے نہیں پینا گڑ گڑ کر کے پییں گے کڈنی پہ اثر پڑتا ہے. آپ اس طریقے سے سنت کر کے آپ جب پیئیں گے خدا کی قسم بغیر علاج کے آپ کو اللہ شفا عطا فرما دے گا. آپ کہیں گے علاج تو ہوا نہیں ارے بھائی یہ علاج ہے مصطفیٰ کی ہر ادا علاج ہے. ادھر دیکھ اینڈ پہ کیا کرنا ہے اینڈ پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اب وہ خطاب سن رہا ہے حضور نے فرمایا اپنی نظر پانی کے اندر رکھیں پانی کے اندر. وہ یہودی خطاب سنتا رہا سن کے گھر گیا یار نبی جو فرماتا ہے حق فرماتا ہے. یہ جو فرمایا کہ اپنی نظر پانی میں رکھو مجھے ہر بات سمجھ میں آ گئی مگر یہ بات سمجھ ان سے بات ہے اس میں کیا حکمت ہے پانی میں اگر نظر نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن پھر کہتا ہے نبی جو فرما رہے ہیں تو حق فرما رہے ہیں. اب آپ کو کر گیا رات کو اس کو پیاس لگی بیوی کو کہتا ہے پانی دے اندھیرا تھا کمرے کے اندر وہ پانی لے کر آئی اس نے کہا پہلے چراغ جلا
اس نے کہا پانی پی لے تو، اب میں اٹھوں پہلے چراغ جلاؤں پھر تجھے پانی دوں؟ اس نے کہا پہلے چراغ جلا میں پھر پانی پیوں گا۔ اس نے پھر اسے کہا میں جو کہہ رہا ہوں چراغ جلا، چراغ جلا دو۔ پھر اس نے چراغ جلا دیا۔ جب اس نے چراغ جلایا روشنی جو ہوئی نا حجرے کے اندر، اس نے دیکھا کہ پانی کے اوپر ایک کالا بڑا سا بچھو تیرتا ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی تو نے پہلے کبھی احتجاج نہیں کیا ہے، پہلی بار اتنا احتجاج کیا ہے۔ اس نے کہا میں آج مسلمانوں کے نبی کا خطاب سن کے آیا ہوں۔ وہ فرما رہے تھے اپنی نظر پانی میں رکھو۔ مجھے بڑا خیال تھا، میں نے کہا یار نبی جو فرماتا ہے حق فرماتا ہے، اس میں کوئی حکمت ہے۔ اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا، کہنے لگا دیکھ اگر میں بنا سوچے سمجھے پانی پی لیتا، یہ زہریلا بچھو میرے اندر چلا جاتا، میری ڈیتھ ہو جاتی، میری موت وقت ہو جاتی۔ ارے دیکھ نبی کی ایک بات کو مانا ہے، میری جان گئی ہے، اگر ہم اس کی ہر بات مان لیں گے تو ایمان بھی بچ جائے گا۔ صبح چلتے ہیں اس نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ صبح دونوں میاں بیوی حضور کی بارگاہ میں تھے، سارا واقعہ بتایا، کہتے اللہ جبانا تیرے کرم سے جان بچ گئی ہے، حضور ہمیں دامن رحمت میں جگہ عطا کر دو تو ایمان بھی بچ جائے گا، وہ کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہوں گے۔ اب آپ اپنے نبی پر یقین کرو، یقین کرو۔ خدا کی قسم انبیاء اور رسول مصطفیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ خدا کعبہ کی قسم جبریل امین سید الملائک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر حجرہ رسول میں نہیں آتا۔ کیا شان اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ ہمیں چونکہ ورثے میں کلمہ نصیب ہو گیا، اس لیے قدر کھو بیٹھے ہم۔ جو گالیاں ہیں غیبتیں وہ چگلیاں، نبی فرماتے چگلی نہ کر، ہم نے چگلی کرنی ہے۔ نبی فرماتے غیبت نہ کر، ہم نے غیبت کرنی ہے۔ نبی فرماتے جھوٹ نہ بول، ہم نے کہا جھوٹ بولنا ہے۔ نبی فرماتے گالی نہ دے، ہم نے کہتا ہے وہی دینی ہے۔ آقا فرماتے ہیں لواطت نہ کر، کہتا ہے لواطت کرنی ہے۔ آقا فرماتے ہیں بدکاری نہ کر، کہتا ہے یہی کرنی ہے۔ آقا فرماتے ہیں سود خوری نہ کر ورنہ جہنم جائے گا، کہتا ہے نہیں مجھ کو سود خوری کرنی ہے۔ نبی فرماتے ہیں رشوت نہ لے، راشی بمرتشی کلاؤ ما فنہ، جہنم جائے گا، مت لے رشوت، کہتا ہے یہی لینی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا، کہتا ہے نہیں ہونا۔ آقا فرماتے ہیں قرآن کو سینے سے لگا، نہیں کرنا۔ اللہ کو یاد کر، نہیں کرنا۔ مجھ پر درود بھیج، کہتا نہیں بھیجنا، بتا ابھی تیری شفاعت کا کہاں سے حق بنتا ہے۔ ہائے کس منہ سے مصطفیٰ کو منہ دکھاؤ۔ جاگو میرے نبی کے امتی کا خدا کے لیے طلاق دے دے جھوٹ کو، طلاق دے دے غیبت کو، طلاق دے دے چغلیوں کو، گالیوں کو اور بہتان تراشیوں کو۔ اس نے معاشرے کے سسٹم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں نہیں میری داد کرنی تو بہتان لگا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ بندہ یوں کر رہا تھا۔ سسٹم خراب کر دیا ہم نے معاشرے کا۔ مت کر ایسا، مت کر۔ فرمایا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں فقیر دعوت فکر دیتا ہے، دین مدین کو سیکھو۔ فرمایا تفقہوا فی الدین، دین کو سمجھو، سمجھ کر اس کے بعد یہ میسج آگے دو، لوگوں کو بتاؤ، غافلوں کو جگاؤ، بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دو، بے قاریوں کو قرآن کی دعوت دو، غافلوں کو ذکر کی دعوت دو، لوگوں کو درود و سلام کی دعوت دو۔ اے نوجوانوں، نیٹ استعمال کرنے والوں، خدا کے لیے تمہارے پاس کوئی میسج آیا کرے، پہلے سے غور سے دیکھو ہے کہ مذہبی فریضہ سمجھ کے آگے فارورڈ کر دیتے ہو۔ کبھی سوچا ہے کیا اتنے دن ایک میسج چلتا رہا، وہ کوئی کمینی لچر
اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے فارورڈ کر دو. ہمارے نوجوان فارورڈ کیے جا رہے ہیں، فارورڈ کیے. ایک ایسا گندا غلیظ میسج کہ ایک شخص اللہ کریم کو گندے غلیظ گالیاں بک رہا ہے، اور وہ کلپ آیا پڑا ہے اور ساتھ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں جناب اس کو اور میرے بھراؤ کو پتہ نہیں کیڑا کمینہ ہے، فٹافٹ کرو انہوں آگے میسج فارورڈ کرو، 50 100 بندے کو فارورڈ کرو تاکہ پتہ چلے بندہ کیڑا ہے. وہ بے شرم، وہ تجھے پتہ ہی نہیں تو اپنے ہاتھ سے برائی کو پھیلا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. کاموں میں مدد نہ کرو. اور نوجوانوں تم فارورڈ کر دیتے ہو ہر طرح کا کلپ. کئی نوجوانوں کی آتما بڑی پریشان ہوتی ہے، کہتے ہیں یار چنگا جی کلپ بھیجے، ایک کلپ بھیجے نہیں یار سواد نہیں آیا، اور بھیجے وہ بھیجے کہتے ہیں نہیں یار سواد نہیں آیا، کوئی چسکے دار نہیں. لعنت ہے ایسی لائف، یہ زندگی ہے. ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں. ہائے کیا شاعر کہتا ہے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، نہ تو تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. تو گفتار ہو کردار تو ثابت ہو سیار، تو صرف گلاں کرن جو گئے. ہائے اوے نوجوانوں، ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے گندے سیکسی کلپوں کے لیے پیدا ہوئے. ہم کیا ہماری زندگی صرف سیکس کے لیے ہے؟ نو نو، خدا نے کائنات ساری کی ساری ہمارے لیے بنائی ہے. کیوں؟ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. ہمارے لیے اللہ نے بنائی، ہمارے لیے. آؤ اپنے رب سے رشتوں کو جوڑو، 5 گانا نماز پڑھو، اللہ کریم کا ذکر کیا کرو، لوگوں قرآن کو سینے سے لگاؤ، لوگوں مصطفیٰ سے عشق کرو، عشق پیار کرو اپنے نبی سے. خدا کی قسم اللہ تمہاری نگاہ میں اثر کر دے گا، اللہ تمہاری دعا میں اثر کر دے گا. آؤ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں، فقیر دعوت فکر دیتا ہے. آؤ ہم اپنی بستیوں کے سسٹم کو سدھاریں. سدھارو گے نہیں سدھارو گے؟ آؤ ہم اپنے گھروں کے سسٹم کو سدھاریں. سبحان اللہ. آؤ بے نمازیوں کو نماز
نمازوں کی دعوت دو گے کہ نہیں دو گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ اونچا بولو انشاءاللہ پھر بولو انشاءاللہ پھر بولو انشاءاللہ 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 یہ محفلیں اس لیے سجائی جاتی ہیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ محفلیں اسی لیے سجائی جاتی ہیں یہ جو ہم اتنے خرچے کرتے ہیں نا لیٹریں کرتے ہیں یہ جو اتنا انتظام کرتے ہیں لنگر پکاتے ہیں یہ بیکار نہیں ہے با مقصد ہے بے مقصد نہیں ہے یہ ہم اس لیے کرتے ہیں اگر کسی ایک غافل کو ذاکر کر دیا سبحان اللہ ایک غافل ذاکر ہو گیا ایک بے نمازی نمازی ہو گیا ایک بدعقیدہ شخص خوش عقیدہ ہو گیا ایک عاشق فضول عاشق رسول ہو گیا تو سمجھو تم نے اللہ کریم سے جنت کو خرید لیا ہے خرید دعوت کو عام کیا کرو جب بھی پروگرام ہوا کرے بھرپور طریقے سے برکت کریں دعوت دیں منت کرنی پڑے منت کرو آجا 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 پتہ نہیں کس وقت کس کی دل کی دنیا تبدیل ہو جائے اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ اس پاک محفل کا صدقہ ہمیں مصطفیٰ صاحب کی سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضور کا سچا عشق عطا فرمائے سبحان اللہ کہو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ یہ آواز نہیں آئی میرے طرف سبحان اللہ بندہ جی ہونے اٹھے کھچیے جاٹیاں بندہ ہے سیدھا جہاں بندہ ہے اور یقین جانا سبحان اللہ جہاں پروگرام ہوتا ہے یہ کام شام چھوڑ کے موٹر سائیکل کی جائے توتی کوئی کی چادر سے پہنچ گئے اب میں بیان ختم کیا ہے وہ مجھے اٹھ کے آیا کہ اگر کوئی سانو عشق دی کوئی گل اور سنا دے عشق دیاں گانیاں لائیاں جانیاں سارا کچھ مال کے صدیق سے
نوجوانوں میری طرف دیکھنا، عشق کے نال نہ لو، سمجھ رہے ہو نا؟ آقا نارا اشارہ کافی ہے، عشق مٹی نال نہ لو، عشق کے نال نہ لو، ہم اس لیے نہیں پیدا ہو گئے۔ اور ادھر دیکھنا، عشق کے نال نہ لو، ہم چھکوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم بڑے عظیم مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تامرون بالمعروف ینہون عن المنکر
مدینہ طیبہ اور ایک صحابی دوڑے جا رہے ہیں، صحابی بچے جا رہے منہ سے الفاظ کرنے کا فتنہ آ گیا، فتنہ آ گیا، فتنہ آ گیا، بھاگو بھاگو، فتنہ آ گیا، فتنہ آ گیا۔ صحابی بچ کے اپنے گھر کے اندر دروازہ جا کے بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا صحابی نے۔ کافی دیر صحابی کھڑے رہے اندر سے دروازہ بجا کے، دروازہ اندر سے بجا کے وہ صحابی باہر سے لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں، وہ آئے کہنے لگے فتنہ چلا گیا ہے، فتنہ چلا گیا ہے۔ صحابی پوچھ رہے ہیں، وہ کہنے لگا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں فتنہ کب آیا کب گیا، تو نے کہا تھا فتنہ آ رہا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں فتنہ کب آیا کب گیا۔ اللہ رے، صحابی کہنے لگے وہ ایک نوجوان لڑکا یہاں سے گزرا تھا خوبصورت، ہاں انہوں نے کہا ہاں ایک لڑکا یہاں سے خوبصورت گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابی کہتا ہے وہی تو فتنہ تھا، وہی تو فتنہ تھا، کیا ہم سمجھے؟ صحابی کہنے لگے تم نے نہیں سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوبصورت لڑکی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، خوبصورت لڑکے کے ساتھ 10 شیطان ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ فتنہ ہے، فرمایا اپنی آنکھوں کو بند کر دو، دروازوں کو بند کر دو، فتنوں سے بچ جاؤ۔ جس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، اپنی شرمگاہ کو گناہ سے بچا لیا، اپنے آپ کو لواطت سے بچا لیا، مجھ مصطفیٰ سے جنت کی بشارت لے لے، بشارت۔ ہم اس لیے تھوڑی پیدا ہوئے، یہ جو میں نے کلام پڑھا تھا نا، میرے کلام کو سن کے ہو سکتا ہے کوئی بچے یہ کہیں، بابا بھی کہے کہ عشق لاؤ، عشق اس کے ساتھ نہیں لگانا، ہائے ہائے ہائے، اس لیے اس کے ساتھ نہیں، عشق اللہ کے ساتھ لگاؤ، عشق اللہ کے رسول کے ساتھ لگاؤ۔ میں نے بتایا نا کہ سٹرگل کر کے ہم نبی نہیں بن سکتے، مگر نوجوانوں سٹرگل کر کے تم ولی بن سکتے ہو، ولی، خدا کی قسم تم بن سکتے ہو، بن سکتے ہو۔ میں ولی نہیں بن سکتا، کیوں نہیں بن سکتا؟ میں نے گناہ بہت زیادہ کیا، میں اگر گننا چاہوں نا کہ میں نے کیا کیا گناہ نہیں کیا، مجھے شرم آتی ہے، میں بتا نہیں سکتا میں نے اتنے گناہ کر لی۔ آپ کا بیان سن کے طبیعت کر رہی ہے کاش میں بھی ولی بن جاتا، مگر سٹرگل بیکار ہے۔ سٹرگل کس لیے کروں؟ کیونکہ میرا دامن سارا داغدار ہے، میں نے بدکاریاں کروائی ہیں، بدکاریاں کی ہیں، میں نے کیا نہیں، میں نہیں ولی بن سکتا۔ دعوت فکر دوں گا، تم نے چاہے وہ مرضی کر لیا تم ولی بن سکتے۔ ایک ریزنیبل شخص بتا رہا، ریزنیبل، نوجوانوں تم ولی بن سکتے، تم مستجاب الدعوات بن سکتے ہو، تم نگاہ اٹھا کے لوگوں کی تقدیریں بدل سکتے ہو، کر سکتے ہو۔ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا ایک فارمولہ ہے، بتا دوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بتا دوں؟ آپ نے سچے دل سے توبہ کر لیں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، تیرے گناہ کتنے زیادہ ہیں؟ ریگستان کے ذروں سے زیادہ ہیں، ہاں جی زیادہ ہیں، جنگلات کے درختوں سے زیادہ ہیں، ہاں اس سے بھی زیادہ ہیں، بارش کی بوندوں سے زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے، ہاں اس سے بھی زیادہ ہے، دریا کی سمندر کی لہروں سے زیادہ ہے، ہاں سمندر سے اس پانی سے زیادہ ہے، اس کی لہروں سے زیادہ ہے، اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے تیرے گناہ نہیں بڑھ سکتے، غلبت رحمتی علی غضبی، اللہ کی رحمت سے تیرے گناہ نہیں بڑھ سکتے۔ میرے نبی کے دیوانے سچے دل سے بیٹھ کر توبہ کر لے، اگر کسی مرشد کو نہیں پکڑا، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کر کے
तवाबीन, बे शक में अल्लाह तौबा करने वालों को मकाम महबूबियत अता फरमा देता हूँ। सुभान अल्लाह, आवाज़ दो सुभान अल्लाह। कुरान कह रहा है, कुरान जी पीर साहब आए थे ढोले माइये सुना के चले गए, मेरा बयान दोबारा सुनना। कुरान और हदीस की रोशनी में सारा बयान करके जा रहा हूँ, मैं जाहिल शख्स नहीं हूँ, पूरा बयान कुरान और हदीस की रोशनी में करके जा रहा हूँ। फरमा रहा है अल्लाह, क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, ईमान वालों अल्लाह की तरफ तौबा करो। और कैसी तौबा? अल्लाह फरमाता तौबतुन नसूहा, पक्की तौबा करो। 2 दिन की तौबा ना करना, आज बयान सुन के 2 दिन छोड़ा, 1 दिन छोड़ा, उसके बाद फिर वही कमीना काम। तौबतुन नसूहा, पक्की तौबा करो। और पक्की तौबा कर ली तो अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, तौबा करना तेरा काम है, पक्का होना तेरा काम है, मकाम में महबूबियत अता करना मैं अल्लाह का काम है। अल्लाह तुम्हें मकाम में महबूबियत अता फरमाए। तुम नबी नहीं बन सकते, तुम क्या हम सब नहीं बन सकते? बन सकते हैं? मेरे बयान को दोबारा सुनना। हम नबी नबूवत कसब से नहीं मिलती, मगर विलायत मिल जाती है, विलायत मिल जाती है, मिल जाती है। तो आज की नशस्त में शिरकत करने वालों फकीर दावत फिक्र देता है, सच्चे दिल से तौबा करो। कहो या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी सब गुनाहों से तौबा। बड़ा करीम है, बड़ा करीम है, बड़ा करीम है, माफ कर दे, माफ कर दे। इस दिल के खाने में किसी कमीने को ना आने दो, ना आने दो। ये दिल खास जगह का नाम है, इसमें किसी कमीने को ना दाखिल होने दो। आंख बंद कर लो, जिधर से बुराई आके यूं होके यूं जाती है इसको बंद कर दे, जिधर से बुराई दाखिल होके यूं आके यूं जाती है इसको बंद कर दे, बंद कर दे, ये रास्ते बंद कर दे, ये आए ना। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की सोबतों में बैठा करो, अल्लाह वालों के पास आया करो। खुदा की कसम इनके पास बैठने से अल्लाह कल्बे सियाह को कल्बे मुनव्वर कर देता है, रूह पाक कर देता है, ज़हनों को पाक फरमा देता है। फिक्र पाकिस्तान के ज़ेरे इमाम पाकिस्तान भर के अंदर फॉरेन कंट्रीज में इसी तरह के इज्तिमा होते रहते हैं। रात हमारा रूह परवर प्रोग्राम था कसूर एरिया में, परसों हमारा प्रोग्राम था तांदरे में, और आज मैं आपके पास हूँ। कल इंशाल्लाह सहीवाल सिटी के अंदर प्रोग्राम है, कल यहाँ से इंशाल्लाह एक गाड़ी रवाना होगी सहीवाल के लिए, और इंशाल्लाह अज़ीज़ ये सहीवाल के दोस्त आपको इंशाल्लाह ले भी जाएंगे। कितने गड्डी खड़ी होगी गाड़ी? केड़ी जगह? अड्डे ते तो सारी गड्डियां खड़ी होंगी। बाबे भट्टो दे होटल से। बाबा भट्टो कितने? तू तो कल नहीं होएगा ना, खागियां होए तो खड़े हो। बाबा भट्टो शेर है जी साडा, ए देखो किवें खड़े होके ड्यूटी दी, अक्खां खुलियां ने काम ही करदा है माशाल्लाह। देखो किवें खड़ा है, ओ देखो ओ पता नहीं डाल ले की खा के कौन लगी आ रही। देख सही लक टूट गया इन्हां दे, कमरा मुक्की आए पैड़े हाल हो गए। अब एक दरवेश बंदे अल्लाह कर करके सुभान अल्लाह। कल इंशाअल्लाह 7 बजे तक इंशाअल्लाह इशा दी नमाज 7 बजे 7:15 बजे इंशाअल्लाह गड्डी इन्होंने कट देनी है, और आप तमाम दोस्तों को दावत है, आप तशरीफ लेकर आए। वहां पर ऊपर इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा। सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा जरूर तशरीफ लेकर आए।
ہمارے آستانہ شریف پر سالانہ مرکزی پروگرام اس سال انشاءاللہ 4 اپریل بروز ہفتہ ڈیرہ اللہ والا ملتان شریف سالانہ مرکزی اجتماع ہوگا. آپ تمام احباب کو دعوت دوں گا، ایک بار ہمارے پاس ضرور تشریف لے کر. یہ آستانے محبتوں کی آماج گاہیں ہوتی ہیں. یہاں فرقہ بازی نہیں ہوتی، یہاں جھگڑے نہیں ہوتے، یہاں پر کفر کے تازیانے کسی سے نہیں لگائے جاتے. میں نے 2 گھنٹے بیان کیا، 2 گھنٹے میں کسی کو کافر کہا ہے آپ بتائیں، اور فتویٰ لگایا ہے اور کسی کو گالی دی ہے میں نے؟ نہیں جی یہ تو آپ ہمارے گاؤں میں آئے بیٹھے تھے نا، آپ باہر جاتے ہوں گے تو کرتے ہوں گے. نہیں، میرے بیانات کو آپ سرچ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے ذکروفکر.com. فیس بک پر مجھے سرچ کرنا خواجہ محمد یوسف نقشبندی کلک کریں گے، آپ کو مختلف موضوعات پر بیانات ملیں گے. آپ سرچ کر سکتے ہیں میرے بیانات کو کہ کہیں میں نے بیٹھ کر کسی کو کہا ہے فلانا کافر ہے تو فلانا ڈمکانا ہے. نہیں، ہم تو اصلاح امت کی گفتگو کرتے ہیں. ہم صوفی لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم نے کسی کے ساتھ چھیڑخانی کرتے، ٹھیک ہے. آپ چاہے نماز یوں کر کے پڑھتے ہیں، چاہے 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 یوں کر کے پڑھتے ہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا. اتنا ضرور کہیں گے یوں پڑھتے ہو، یوں پڑھتے ہو، یوں پڑھتے ہو، یوں پڑھتے ہو، یوں کر کے پڑھتے ہو، خدا کے لیے پڑھا کر بس. مسجدوں کو ویران نہ کرو، مسجدوں کو ویران نہ کرو، مسجدوں کو آباد کرو. خدا کے بندوں پنجگانہ نماز پڑھا کرو. پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ کہیں سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ کی تو کہیں سے آواز آتی ہے حی علی خیر العمل کی. بات ایک ہی ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح ہو یا حی علی خیر العمل ہو، خدا کے لیے نماز پڑھا کرو. پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ تو ضرور پڑھنا. تو بحمد تعالیٰ 4 اپریل بروز ہفتہ ڈیرہ اللہ والا ملتان شریف سالانہ مرکزی اجتماع ہوگا. یہ ہمارا 25واں سالانہ مرکزی اجتماع ہے. یہ سلور جوبلی کے طور پہ ہم منا رہے ہیں. اس پروگرام پہ ہم 25 عمرے کے ٹکٹ دیں گے انشاءاللہ. یہ 2 صاحب کو دوبارہ یاد دہانی کرائیں گے. کیوں ڈاکٹر صاحب یاد دہانی کراؤ گے نا؟ یہ تو 57 کی گڈی آندی ہوئی ہے نا، جاندی گڈی دی 57 تو گڈی آئے گی انشاءاللہ. یا 2 صاحب کو دوبارہ یاد دہانی کرائیں گے، لے کر بھی آئیں گے. آپ نے شناختی کارڈ کی کاپی اپنے ساتھ لے کے آئیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ نہ سمجھنا اللہ کے گھر میں بیٹھا نورا پوچھتی نہیں ہونی کہ آج بابا جی نے چون کے بندے نے نہ کر دینے ساڑھے نہ. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ. میں تو دعا کرنا اللہ کرے ساریاں 25 عمرے دیا ٹکٹاں تسی لے کے آؤ. ایک دفعہ آؤ صحیح رہے، ایک دفعہ آؤ ملتان شریف سالانہ پروگرام دیکھ جاؤ. اور اس پروگرام پہ ہم نبی علیہ السلام کے منہ پاک کی زیارت بھی کرواتے ہیں، اس سال بھی کروائیں گے. ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک اور زلف مبارک کے منہ پاک ہیں. یقین جانو اپنا بال ٹوٹ جائے، داڑھی کا ہو، سر کا ہو، بال ٹوٹ کے مردہ اور بے جان ہو جاتا ہے. منہ رسول کی شان یہ ہے، صدیاں گزرنے کے باوجود ان کی شاخیں نکلتی ہیں، پھر ان کے گچھے بن جاتے ہیں. پھر جو بندہ دل سے درود بھیجے منہ رسول ایسے جھومتے ہیں. سبحان اللہ. جس نبی کے منہ پاک میں زندگی ہے اس کی جان کا کیا عالم ہوگا. اللہ 4 اپریل کو تشریف لے کر آئیں، انشاءاللہ آپ کو زیارت کروائیں گے. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اب ہم درود و سلام پڑھیں گے. آپ جہاں جہاں بیٹھے تھے نا، آگے نہیں آنا، آپ نے وہیں کھڑے ہو جانا ہے 10 بجے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام. پھر وہیں بیٹھیں گے. اجتماعی دعا میں لنگر ہوگا. پھر آپ کو بھی اجازت، مجھ کو بھی اجازت. سبحان اللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. بعض مسافر ہونے سلام مصطفیٰ
ہدایت ملا ہوگا ہمارے نبی عمل کے امتی ہوگا ہمارے نبی عمل کے امتی تیرے اسمت کا تمام دوست الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین مولا کریم ختم خاتم دا تحفہ ذکر پاک دا تحفہ درود پاک دا تحفہ کلمہ پاک دا تحفہ تلاوت قرآن پاک دا تحفہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تحفہ بیان دا تحفہ صلاۃ و سلام دا تحفہ لنگر دا تحفہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس کی خدمت ہدیتاً تحفتاً آجنت من پیشی سجائیں آپ دے دوپہر سے ثواب جمیع الانبیاء شہداء صالحین نقش بندیہ سور وردیہ چشتیہ قادریہ ویسیہ خاندان دے بزرگان دیا روحان پہنچانے بالخصوص مولا کریم استصواب شیخ الاسلام والمسلمین حضور سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دیوے پاک مجانے پیارے قبلہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ حضور خیل سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کپولک حضرت شارف نے عالم رحمت اللہ تعالیٰ حضرت نور احمد رحمت اللہ تعالیٰ دیوان مجانے میرے مولا حاضرین جماعت دے جو عزیز رشتہ دار اور احباب دنیا سے پردہ کر چکے ان سب دیاں روحان مجانے ہر مسلمان مرد جن عورت جو گزریں جو ہے جو ہون کے سب دیاں روحان مجانے میرا مولا اسی برکت دینا سڑی کلی مشکلات آسان فرما اے اللہ اس پاک محفل کا صدقہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اے مالک ہمیں آئندہ گناہوں سے محفوظ فرما اللہ کریم ہمارے عیالوں پہ پردہ پوشی فرما یا اللہ بیماروں کو شفا دے قرضداروں کو قرضوں سے نجات دے بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما اللہ جو تیری یاد سے غافل ہیں یاد کی نعمت دے دے جو بے ادب ہیں ادب کی توفیق دے جو بے نمازی ہیں نماز پڑھنے کی توفیق دے اللہ ہمیں سجدوں کی لذت دے دے عبادت کی حلاوت دے دے ذکر اذکار کی حلاوت دے دے اے اللہ ہمیں درود و سلام کی حلاوت عطا فرما پروردگار عالم آج کی نشست میں جو بیان سنا ہے عمل کی توفیق دے عمل میں اخلاص کی توفیق دے
ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جن دوستوں نے محفل پاک کا اہتمام کیا، دامے دل میں سکنے جس نے اثار کیا، مولا ان کا اثار قبول فرما۔ اللہ ان کا لنگر قبول کر لے، اللہ ان کا چراغا قبول کر لے، اللہ ان کی محفل قبول کر لے۔ اے اللہ ان کو ان کے گمان سے زیادہ عطا فرما، ان کی نیک اور جائز حاجات کو، خواہشات کو اپنے کرم سے پورا فرما۔ اے اللہ یہ دوست اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر تیری رضا، تیرے حبیب علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے۔ اللہ ان دوستوں کا آنا، بیٹھنا، خرچ کرنا قبول فرما۔ ان کے گھروں کی خیر، ان کے بچوں کی خیر، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم اس بستی کی خیر فرما،